کیا جناب سیدہ کا مطالبہ صرف ایک جاگیر کا مطالبہ تھا یا جناب سیدہ کے مطالبے کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے تھے؟ میں نے آپ کے سامنے فدق کے پس منظر کو بھی پڑھا، پھر فدق کے حالات کو بھی پڑھا۔ آج کی گفتگو میں مجھے جناب سیدہ کا احتجاج آپ کے سامنے پڑھنا ہے اور دشمن کی جانب سے کیے ہوئے اعتراضات کے جوابات، تاکہ جب یہ مجالس دنیا تک پہنچیں تو جو جواب بعد میں دیا جانا ہے اس کا جواب ہم آج ہی دیں گے، جو اس کے اندر سے بوسیدہ سوال مدت سے نکل رہے ہیں اور وہ نکلیں گے، اور وہی سوال ہیں، وہی گھسے پھٹے ہوئے وہی سوالات ہیں۔ انہی سوالات کو پھر سامنے لایا جائے گا اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ سوالات دیے جائیں گے کہ بیٹا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ضرورت کیا تھی؟ وہ نبی کی شہزادی بیٹی تھی، وہ جنت کی سردار تھی، انہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، اور یہ شیعہ خود کہتے ہیں کہ علی فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے نفرت کرتا ہوں، اور مال دنیا علی کے نزدیک ایک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ یہ حکومت، یہ اقتدار امیر المومنین کے نزدیک امیر المومنین کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، جب ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی آپ اس حکومت کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو علی نے فرمایا ابن عباس میرے پاؤں میں جو پیبند لگا ہوا جوتا ہے وہ اس خلافت سے افضل ہے۔ میرے نزدیک یہ حکومت میرے پاؤں پہ لگے ہوئے، میرے پہنے ہوئے اس جوتے پہ، یہ جوتا اس سے زیادہ افضل ہے، میں اس حکومت کو کیا سمجھوں؟ جب یہ حکومت علی کے دروازے پہ آئی تو امیر المومنین کے جملے آج بھی ہیں، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ تو جب آل محمد کو، اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے مال سے، حکومت سے، اقتدار سے کوئی خواہش کو رغبت ہی نہیں تھی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی مال کے لیے سیدہ جائیں، اس کے انکار پر سیدہ ناراض ہو جائیں؟ دنیا ہی تو مال تھا۔ یہ پہلا سوال ہے جو اٹھے گا، سوال ہم قبول کرتے ہیں اور جواب نشر کرنے لگے۔ شہزادی کو، سیدہ کو مال دنیا سے کیا غرض تھی؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ نے رسول کو قرآن میں یہ بشارت دی تھی، میرا حبیب ہم نے تجھے خدیجہ کا مال دے کے غنی کیا ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کو خدیجہ کے مال کی ضرورت کیا تھی؟ رسالت امام کو کیا ضرورت تھی جناب خدیجہ کا مال لیں اور اللہ قرآن میں اسے بطور احسان بتائیں، ہم نے تمہیں غنی کیا ہے، ہم نے تمہیں مال خدیجہ عطا کیا، اور خود رسالت امام یہ اقرار کریں کہ میرے اسلام کے اندر جہاں نصرت ابو طالب ہے وہاں سب سے زیادہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ مال خدیجہ ہے۔ محمد رسول اللہ کو ضرورت تھی تو مال خدیجہ سامنے آ گیا۔ اب علی ولی اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ دنیا کے مال کے ساتھ دنیا کے مال کے حریص لوگوں کے منہ بند کیے جائیں۔ اب یہاں مال فاطمہ کی ضرورت تھی۔ اگر اللہ خدیجہ کے مال کی وجہ سے اسلام کا سر بلند کر سکتا ہے تو یہاں جناب زہرا کو اپنی ذات کے لیے مال نہیں چاہیے، یہاں پر جناب سیدہ کو یہ جو مطالبہ ہے یہ نصرت ولایت علی کے لیے ہے۔ میرے گھر میں بھوک بھی ہو تو میرے لیے یہ باعث ننگوار ہے کہ میں ممبر پہ آ کے قوم کے آگے درخواست کروں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ادھر سے مجھے عمران کہے کہ اعلان کر دیجیے گا امام بارگاہ کو کچھ فنڈ کی ضرورت ہے، تو اب میں شرم محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اب یہ سوال ذات کا نہیں ہے، یہ ذات کا سوال نہیں ہے، اب اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہا، اب تو میں مشن کے لیے کر رہا ہوں۔ سیدہ کا سوال ذات کے لیے نہیں تھا، سیدہ کا سوال اس مشن کے لیے تھا، سیدہ کا سوال اس اسلام کے لیے تھا، سیدہ کا سوال اس دین کے تحفظ کے لیے تھا۔ اچھا جناب سیدہ تو عابدہ اور زاہدہ تھی، سیدہ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ ذاتی جاگیر لینے کے لیے گئی تھی؟ کئی دفعہ ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے بھی کوئی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی علماء نے تیسری وجہ یہ لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ وجہ ہے کہ حق لیا نہیں جاتا، مانگا جاتا ہے۔ حق کے لیے مطالبہ کرنا کوئی باعث شرم نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کسی انسان کا کوئی مال چوری ہو جائے وہ خاموش ہو کے گھر بیٹھا رہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کمپلین کی، ہو سکتا ہے چور واپس کر جائے، تو جب تک وہ اپنے حق کے لیے اٹھے گا نہیں تو واپس کہاں سے ہوگا؟ اگر سیدہ اپنے حق کے لیے مطالبہ نہ کرتی تو آج سنت بنا دی جاتی، سیدہ بھی خاموش رہی تھی۔ یہ نبی کی بیٹی کا فعل، نبی کی بیٹی کا فعل نہیں ہے، یہ اسلام میں سیرت بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی کی بیٹی کو حق نہیں دینا چاہتے تھے آج تک وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق نہیں دے رہے۔ صرف جا کے یہ پوچھے کہ نصاب میں کس کی بیٹی حق سے محروم جا رہی ہے۔ یہ ہے ستم زمانے کے ساتھ، یہ ہے قدرت کا انتقام۔ جس نے احمد کی بیٹی کو حق سے محروم رکھا تھا آج ان کی اپنی بیٹیاں بھی حق سے محروم جا رہی ہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا مطالبہ یہ سوال کہ جی امیر المومنین جب دور اقتدار میں آ گئے تھے تو علی نے فدق واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کسی شیعہ اسکالر سے نہیں ہوا کہ میں یہ کہہ دوں یہ فلاں سے ہوا تھا، 4 اماموں سے یہ سوال ہوا اور چاروں نے بدل بدل کے جواب دیا۔
4 آئمہ سے یہ سوال ہوا. پہلا سوال ابو بصیر نے امام صادق سے پوچھا تھا، مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں فتح واپس کیوں نہیں کیا؟ مولا نے فوراً جواب دیا. مولا نے فرمایا ابو بصیر اس لیے کہ جس نے چھینا تھا ظالم بھی دنیا سے جا چکا تھا، اور جس کا حق تھا وہ مظلومہ بھی دنیا سے جا چکی تھی. ظالم حق چھیننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سزا پا رہا تھا، اور مظلومہ اپنا حق غصب کروانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اجر پا رہی تھی. علی وہ حق واپس چھین کے نہ ظالم کی سزا میں کمی دینا چاہتے تھے اور نہ مظلومہ کے اجر میں کمی دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ظالم بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے اور مظلومہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے. دوسرا سوال ہوا 7ویں امام سے. اس سے پوچھا کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں آ کے فتح واپس کیوں نہیں کیا؟ 7ویں امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، ہم، اور یہ لفظ امام کے ہیں، ہم اہل بیت کے ہاں یہ شعار پایا جاتا ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ تصرف اس لیے نہیں کرتے کہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے. ظلمن چھینے جانے والی چیز کو ہم دوبارہ دسترس میں اس لیے نہیں لے کے آتے تاکہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو. 7ویں امام نے پھر اس کی مثال دی. فرمایا جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو ان کے آبائی مکان پہ قبضہ ہو گیا تھا. جب رسول دوبارہ مکہ میں گئے تو پتہ چلا کہ میرا وہ آبائی گھر جو میرے باپ دادا کا تھا اس پر قبضہ ہو گیا ہے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا گھر واپس لے کے دیں. فرمایا کس کے قبضے میں ہے؟ فرمایا ابو لہب کے. فرمایا میں اس کی سزا میں کمی نہیں ہونے دوں گا. وہ قیامت کبھی اٹھے گا تو غاصب رسول ہو کے اٹھے گا. نبی نے یہ بتا دیا تھا کہ جو معصوم کے حق میں غاصب ہو جائے پھر قیامت والے دن بھی وہ اپنی نماز اور اپنے روزے کی وجہ سے نہیں اٹھے گا، وہ اپنی اسی جرم کی وجہ سے اٹھے گا. یہی وجہ ہے کہ سیدہ کا مال کھایا گیا، اللہ نے دوبارہ اس لیے واپس نہیں لیا کہ جب قیامت والے دن اٹھے تو اپنے کسی اور سٹیٹس کے ساتھ نہ اٹھے، غاصب زہرا کے نام کے ساتھ اٹھے. اب یہ اٹھے گا بھی تو غاصب سیدہ کے عنوان کے ساتھ اٹھے. پھر ایک سوال ہوا میرے 8ویں شہنشاہ سے، پھر محفل میں سوال ہوا. یہ جتنے جواب میں دے رہا ہوں یہ آئمہ کے دیے ہوئے جواب. مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں فتح واپس کیوں نہیں لیا؟ تو 8ویں امام نے جس کا جواب دیا، کتنا بہترین جواب ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ولی ہیں اور ہمارا اللہ ولی ہے. تو چلو ٹھیک ہے صاحبان، جواب امام سنیے گا. ہم تمہارے اوپر ولی ہیں، اللہ ہمارے اوپر ولی ہے. ہماری ولایت یہ حق رکھتی ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے جب امت سے کچھ چھینا جائے تو ہم تمہارے ولی ہو کر تمہیں تمہارا حق لے کے دیں. اگر تم سے کچھ چھینا جائے گا تم ہم سے شکایت کرو گے، ہمارا ولی ہونے کی حیثیت سے حق بنتا ہے ہم تمہارا حق تمہیں واپس لے کے دیں. اور جب کوئی ہم سے حق چھینے گا پھر ہم خود نہیں لیں گے، پھر اللہ ہمارا حق چھینے گا اور اللہ ہمارا حق ہمیں واپس لے کے دے گا. اس کا مطلب جس نے زہرا سے حق چھینا ہے وہ زہرا کا مجرم نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے. اب وہ مجرم صرف سیدہ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم. پھر 9ویں امام سے سوال ہوا علی نے فتح واپس کیوں نہیں لیا؟ فرمایا اس لیے کہ سیدہ جب دربار سے گئی تھی تو سیدہ جاتی ہوئی کہہ گئی تھی. جب بی بی نے آخری جملہ کہا تو وہ کیا جملہ تھا بی بی کا؟ بی بی نے کہا اب میں تم سے اپنی اس حق کے لیے مطالبہ نہیں کروں گی، اب میں تم سے سوال کروں گی اللہ کی عدالت میں. جب فیصلہ سیدہ نے بھیج ہی اللہ کی عدالت میں دیا تھا، اور جب امیر المومنین تخت حکومت میں بیٹھے تو پھر اب یہاں تو جناب سیدہ مطالبہ کرتی، جناب سیدہ موجود ہوتی، زندہ ہوتی، علی منبر پر آتے، جناب سیدہ علی سے آ کے کہتی کہ میرا حق مجھے واپس دیا جائے. تو پھر اب امیر المومنین کیونکہ مدعی موجود ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے وہ مظلومہ موجود ہے، اب اسے حق لے کے دیا جائے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کیونکہ میں نے جوابات بھی دینے ہیں اور ان جوابات کے اندر سے نکلنے والے سوالات بھی لوگوں کے سامنے. کیا کہہ کے چھینا گیا تھا؟ یہ کہہ کے چھینا گیا تھا، اور جو ایک لاوارث حدیث پڑھی گئی تھی جس پہ ہم نے جہاں کل کی ہے، لاوارث حدیث پڑھی گئی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء، یہ تو ہم انبیاء کا گروہ ہوتا ہے. اچھا سوال نبی کی جاگیر کا تھا، متوجہ رہیے گا. سوال تھا میراث مصطفیٰ پر، اور جواب دینے والے نے جو جھوٹی حدیث پیش کی اس میں نبی کا صرف نہیں کہا، نحنو ہم گروہ انبیاء. اب یہ حدیث کیونکہ جلدی میں بنی تھی اور یہاں عقل استعمال نہیں ہوئی. عقل اس لیے استعمال نہیں ہوئی کہ اگر یہ کہہ دیتے نا کہ میں نبی، مجھے اللہ کا حکم ہے، مخصوص تخصیص میرے لیے ہے کہ تم اپنی میراث نہ چھوڑ کے جانا، تو یہاں پھر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی. جلدی میں حدیث بنا دی نحنو والی، ہم انبیاء. اس کا مطلب یہ حدیث کس نے کہی؟ ایک لمحے کے لیے مان لو حدیث کہی ہے، کس نے کہی ہے؟ نبی نے. اس کا مطلب نبی نے کیا کہا کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں ہم کچھ بھی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے. یہ میرا سوال بریڈ فورڈ میں ہے اور پھر پوری دنیا میں جائے گا. مجھے ایک ایسا نبی بتاؤ جس کے جانے کے بعد اس کی میراث امت میں تقسیم ہوئی ہو. آپ میری تائید کریں گے تو میں سوال آگے پہنچا سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ کا عصا کسی امتی نے لے لیا تھا، تابوت سکینہ امت میں تقسیم ہو گیا تھا، داؤد نبی کے گھوڑے امت نے آپس میں بانٹ لیے تھے، سلیمان کا تخت بعد میں صحابیوں نے تقسیم کر لیا تھا.
جب کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی میراث امت کے پاس نہیں آئی کیا تو پھر یہ حدیث تو نہنوں بھی آ کے غلط ہو گئی. جب ہر نبی جانے کے بعد اپنی اولاد کو دے کے گیا ہے تو پھر یہ جو حدیث کہی کہ ہم گروہ انبیاء، اس کی مثال پیچھے تو کہیں نہیں مل رہی. اچھا تو اب اگر یہ حدیث نافذ کر ہی دی تھی کہ نبی نے کہا ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث ہماری اولاد کو نہیں ملتی، یہ امت کا حق ہوتی ہے، پھر مجھے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ فدق امت میں کس دور میں تقسیم ہوا تھا؟ فدق امت میں کب تقسیم ہوا تھا؟ باقاعدہ طور پر دربار خلافت میں آیا ہو کہ دیکھو میں نے نبی کی حدیث پیش کر کے یہ جاگیر لے لی ہے، اب آئے ساری امت ہم اسے تقسیم کریں. پہلے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا، دوسرے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا، پھر آپ کی خلافت تیسرے نمبر پر گئی، تیسرے نمبر والا خلیفہ جاتا ہوا اپنے داماد کے نام لکھ کے چلا گیا. جب اسے تیسرے نمبر والے نے مروان کو دے دیا، وہ دھتکارا ہوا رسول کا، وہ جسے رسول نے اپنے اس کے باپ سمیت شہر سے نکالا تھا، اس کو لکھ کے جاگیر دے دی، لکھ کے دی، مہر کے ساتھ دی. اس کا مطلب پہلے نے یہ کہہ کے چھینی تھی کہ یہ امت کا حق ہے، تیسرے نے داماد کو دے دی. اب دونوں میں سے ایک ہی بات مانی، یا پہلا غلط تھا یا پھر تیسرے کا فیصلہ غلط ہے. اگر پہلا یہ کہہ کے چھین رہا ہے کہ یہ صرف امت کا ہے تو پھر تیسرا داماد کو کیوں دے رہا ہے؟ اگر اس کے آوارہ داماد کو مل سکتی ہے، اگر اس کے اس بدبخت داماد کو مل سکتی ہے جو دشمن رسول ہے، جس کے لیے اللہ نے جس کے باپ کے لیے باقاعدہ قرآن میں مذمت کی ہے اور خدا نے کہا ہے صلوات سارے ذات مل جس کے لیے باقاعدہ طور پر خدا نے قرآن میں مذمت کی ہے، اور نبی اس کو شہر سے نکال رہے ہیں، اور نبی یہ کہہ کے جو بھی آئے گا اس کو مزید باہر نکال. اگر اس کو مل سکتی ہے تو پھر نبی کی بیٹی کو کیوں نہیں ملی؟ یہ تو پھر جناب سیدہ کا بنتا تھا. پھر تیسرے خلیفہ نے لی اور اس نے اپنے داماد کو دے دی. اب جب تیسرے خلیفہ کے بعد امیر المومنین کی حکومت آئی ہے، اب ذہن میں رکھیے گا یہ بات، اب بار بار سوال یہ ہو رہا تھا نا کہ علی نے کیوں واپس نہیں کیا؟ بھائی تیسرے خلیفہ نے تو اس کے بعد یہ بیت المال میں یا اپنے پاس یا اسٹیٹ کے پاس گورنمنٹ کے خزانے میں رہنے نہیں دیا. اگر تو تیسرے خلیفہ کے بعد یہ ہوتا اسٹیٹ کے قبضے میں، ریاست اس کو چلا رہی ہوتی اور علی اس ریاست کے حکمران بنتے، تو علی کہتے پھر اس فدق سے اب ایک بھی پائی بیت المال میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سرکاری خزانے میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے جائے گا جناب سیدہ کے اولاد کے پاس جائے گا. اب امیر المومنین جب تخت حکومت میں آئے تو اب یہ سوال بار بار کیے جا رہے ہیں کہ علی نے واپس کیوں نہیں لیا، علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ فدق تھا کس کے پاس؟ تمہارا تیسرا جاتا ہوا اپنے داماد کو نہ دے کے جاتا تو پھر یہ سوال اٹھتا تھا. اب جب تو وہ بائی نیم کسی کے پاس کر گیا تو اب امیر المومنین اگر ممبر پہ آ کے بیٹھ کے سب سے پہلے اس سے فدق چھینتے تو پہلا اعتراض علی پہ کیا آتا؟ دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ علی اسلام کے لیے خلیفہ نہیں بنے گا، علی ذاتی انتقام لے. اس سے علی فدق کا مطالبہ کرتے جو یہ گھر سے جھنڈا لے کے نکلا ہوا ہے کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ علی سے لیں گے. پھر اگلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوٹا سا تو باغ تھا، چھوٹی سی جاگیر تھی، شیعوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا. پچھلے دنوں میں ایک مولوی کی سن رہا تھا کلپ، وہ کہتا چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا، چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا، چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا. اس نے کہا 11 کھجوریں تھیں، میں خود گیا تھا، میں دیکھ کے آیا ہوں مدینے میں، 11 کھجوریں تھیں، چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا. اس مولوی کا جواب بریڈ فورڈ سے جا رہا ہے، یہ سوال نہ کر کے چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا. سوال یہ ہے چھوٹا سا باغ تھا، تیرے بڑے سے خلیفہ نے واپس کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ مسئلہ بڑا کس نے بنایا. سوال یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا. سوال یہ ہے چھوٹا سا باغ تھا، بڑے سے خلیفہ نے واپس کر دینا. اس نے چھوٹے سے باغ کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا؟ اس چھوٹے سے باغ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا. تیسرے خلیفہ نے اپنے داماد کو دیا. پھر اس کے بعد یہ فدق کئی دفعہ، اب یہ دیکھیں خلافت کی جتنی لائن ہے ان میں سے کچھ چھین رہے ہیں اور کچھ واپس دے رہے ہیں. قبلہ میں ٹھیک ہے، یہ جاگیر چھیننے والے بھی خلفاء ہیں، واپس دینے والے بھی خلفاء ہیں. تیسرے خلیفہ نے اپنے داماد کو دیا. پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز نے اپنے آکے دور کے عمر بن عبد العزیز نے اپنے دور میں آ کے پھر اہل بیت کو واپس کیا. ہم آپ کے تصرف میں لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اس کو چھین لیا گیا یزید بن عبد الملک بن مروان نے، پھر اس کو چھین لیا. صفا نے اپنے دور میں آ کے پھر واپس کیا. منصور دوانکی نے پھر چھین لیا. مہدی عباسی نے واپس کیا. ہادی عباسی نے پھر چھین لیا. تو یہ جو بار بار چھیننے والے ہیں یہ بھی رضی اللہ ہیں، اور بار بار دینے والے وہ بھی رضی اللہ ہیں. اب پتہ چلا کہ سارا دربار میں گئی کیوں تھی. وہ جو چھین رہے ہیں وہ بھی خلیفہ وقت ہیں،
ان کی بھی اطاعت ہو رہی ہے، ان کی بھی بیعت ہو رہی ہے، ان کی حکومت کو بھی اسلامی حکومت کہا جا رہا ہے، اور وہ جو واپس کر رہے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ تو اب ان میں سے کس کا فیل ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ فدق جگیر نہیں ہے، فدق معیار ہے، واہ فدق اساس دین ہے، کیا بات ہے، فدق شیعت کی پہچان کا نام ہے۔ ایک لفظ یوز ہوتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب یہ فدق چھینا گیا تو دوسرے نے پہلے سے کہا تھا ہم اس کو چھینیں گے تاکہ ہم فاطمہ کے شیعوں کو مضبوط نہ دیکھ سکیں، علی کے شیعہ نہیں، فاطمہ کے شیعہ، علی کے شیعہ نہیں، فاطمہ کے شیعہ۔ اگلا جملہ میرے مالک مجھے اس چہرے کی زیارت نہ کروانا جو میرا ہم عقیدہ نہ ہو، جملے پہ نہ بول سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ لفظ کہا تھا فاطمہ کے شیعہ، یہ پہچان بنا ہوا ہے۔ آج بھی کہو نا نبی کے قاتل پہ لعنت سارے ہی کر دیں گے، آج کہو علی کے قاتل پہ لعنت سارے ہی کر دیں گے، آج کہو حسن کے قاتل پہ لعنت سارے ہی کر دیں گے، آج بھی بطول کے قاتل پہ لعنت سوائے شیعوں کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کہ حدیث ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو اللہ لا الہ الا اللہ واپس لے لیتا ہے۔ بندہ محمد رسول اللہ پڑھے اور علی ولی اللہ نہ پڑھے، رسول اللہ واپس لے لیتا ہے۔ بندہ علی ولی اللہ پڑھے اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، علی ولی اللہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کے دشمن پہ تبرہ کرنے کی جتنی فضیلت والی حدیث ہے۔ کیا بات ہے، فضل نے پوچھا تھا میرے امام سے، اس نے کہا مولا ہر انسان کے اوپر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ فرمایا 2۔ مولا کام کیا کرتے؟ فرمایا ایک نیکیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ اس نے کہا مولا جب انسان نیکی کرتا ہے فرمایا نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے۔ فرمایا اس وقت برائی والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا خاموش دیکھتا ہے۔ اور انسان جب برائی کرتا ہے تو فرمایا برائی والا فرشتہ لکھتا ہے اور نیکی والا خاموش بیٹھتا ہے۔ اس نے کوئی ایسا کام ہے جو دونوں کو مصروف کرتے؟ فرمایا یہ کام ایسا جو دونوں کو مصروف کرتے۔ مولا وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا جب کوئی ہماری جدہ بطول کے دشمن میں لعنت کرتا ہے، نیکی والا نیکیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے، برائی والا گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ امام سے آگے پوچھا گیا کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ایک رات۔ فرمایا فضیلت، فرمایا رمضان کے مہینے کی تاک راتوں میں سے ایک رات۔ مولا اس رات میں کیا ہوا؟ فرمایا اس رات میں قرآن اترا تھا۔ مولا اس رات کی برابری فرمایا 1000 مہینوں کی راتیں نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا اس رات میں اللہ نے قرآن زمین پر اتارا تھا۔ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا یہ بڑی بابرکت والی رات ہے۔ مولا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اس لیلۃ القدر کو نہ پا سکے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرو، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ مولا ہمسایہ بھی اچھا نہ ہو، ہمسایہ بھی کافر نکل آئے، فرمایا یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ مولا کہیں سے بھی شہر میں یتیم بھی نہ ملے، فرمایا کسی مسافر کو کھانا کھلا دیا کرو، مولا کوئی مسافر بھی نہ ملے، فرمایا کسی غریب کے ساتھ رحم کر لیا کرو، مولا وہ بھی نہ ہو، مولا فرمایا کسی رشتہ دار کے ساتھ رحم کیا کرو، مولا وہ بھی نہ ملے، فرمایا زمانے میں حسن سلوک کیا کرو، مولا وہ بھی نہ ملے۔ بندہ چلتا گیا، امام آ گیا کہ چلتے گئے، امام کے گھر کا دروازہ آ گیا، اس نے یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، امام کے دروازہ، امام نے سچ سنا چاہے سناؤ لیلۃ القدر قرآن میں ہماری دادی زہرا کا نام ہے، رات کو سوتے وقت ہماری دادی کے دشمن میں لعنت بھیجا کر ساری رات لیلۃ القدر سیدہ میزان ہے، اللہ سیدہ زمانے پہ پہچان ہے۔ یہ مطالبہ میراث نہیں ہے، یہ مطالبہ اسلام ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان ایک خلیج، ایک فرق، ایک دروازے کا نام سیدہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیدہ صرف اور صرف کھجوروں کے باغ کے لیے دربار میں گئی ہے؟ نہیں، سیدہ دین الہی کو زندہ کرنے کے لیے گئی۔ شہزادی کا یوں دربار میں جانا اور یوں دربار میں جا کے گفتگو کرنا، اور سیدہ نے، میں نے شاید ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ جب سیدہ دربار میں گئی ہیں تو جناب سیدہ جب دربار میں بول رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول پہلے دن مکہ میں کافروں کے درمیان بول رہے ہیں۔ میں نے سیدہ کا جو خطبہ ہے، میری کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا خطبے کو کچھ حصے پڑھوں، باقی میں نے اس کو اردو پی ڈی ایف میں اور انگلش پی ڈی ایف میں دونوں میں عمران بھائی کو دے دیا ہے۔ ضرور بضرور آپ اس خطبے کو زندگی میں ضرور پڑھیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد اپنے بچوں کو 2 خطبے زبانی یاد کرواتے ہیں، ایک خطبہ فدق، ایک خطبہ غدیر۔ کیا بات، ہم اہل بیت اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں یہ 2 خطبے یاد کرواتے ہیں، اور بہت دیر تک شیعہ مذہب کے یہاں یہ شعار رہا ہے۔ اس خطبہ فدق کو پہچان بنا کے شیعوں کی بچوں کو یاد کروایا جاتا تھا۔ اپنے بچوں کو اس کی میں نے انگلش ٹرانسلیٹ بھی بھیج دی ہے، اردو بھی بھیج دی ہے، اس کو ضرور ایک دفعہ اپنے بچوں کو پڑھوائیں کہ جناب سیدہ کہتے ہیں۔ پھر وہ خطبہ پڑھنے کے بعد وہ کبھی بھی بطول کے دشمن کی عزت نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، ورنہ زمانہ جتنی تیزی سے کروٹیں لے رہا ہے، جتنی شدت سے امن کے بھکاری اہل بیت کے دروازے سے لوگوں کو خواری کروا رہے ہیں، نہیں نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس 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 ٹھیک ہے، بس جو اچھا تھا جو برا تھا وہ ہو گیا، بس اب چھوڑ دیں، یہ شیعہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ جس نے آسانیوں سے علی لینا ہے وہ کہیں اور چلا جائے۔ علی جمعرات والا پیر نہیں ہے، مشکلوں میں رہنے کا نام شیعت، لا کہنے کا نام شیعت، نہیں کہنے کا نام شیعت، انکار کرنے کا نام شیعت۔ نہیں 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 ایسا نہیں کر سکتے، دیکھیں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ میں
امام بارگاہ حسینیہ بریڈ فورڈ میں اپنے لفظوں کا ضامن ہو کے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں، جو ویڈیو کے ذریعے اس مجلس کو سنیں، ان سے میں اپنے مجمع کو ایک لمحے کے لیے اپنے مجمع کے سر سے یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے اور میرا ذاتی عقیدہ ہے اور میں ذاتی حیثیت کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اگر بطول کے حق پڑھنا فساد ہے، مجھ سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہے. میں یہ اقرار پورے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں، میں یہ پورے ہوش و حواس میں اقرار کر رہا ہوں عمران. اگر جناب سیدہ کا حق پڑھنا فساد ہے، پھر مجھ سے بڑا فسادی کوئی نہیں. اگر علی کے فضائل کا پرچار کرنا غلو ہے تو مجھ سے بڑا غالی کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے آپ یہ اگر اہل بیت کے حق میں دفاع ہونے کا نام کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہونا ہے تو پھر میں اس ایجنسی کی بغیر تنخواہ کے نوکری کروں گا جو ہمیں اہل بیت کے حق کے لیے دے رہی ہے. اب بات ہے بھائی. بھئی میں تو اس ایجنسی کی بغیر تنخواہ کے نوکری کروں جو ہمیں کہہ کے ممبروں پہ جا کے علی پڑھو. کیا بات ہے. کن ممبروں سے ہمیں علی پڑھنے کے لیے روکا جا رہا ہے؟ جناب سیدہ کا حق ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا، مدرسہ غربیہ بغداد میں بیٹھے ہوئے. اس نے کہا، اب اس نے اپنی اہل سنت ہے، معتزلی ہے، اس نے لکھا ہے اپنی شرح نقد البلاغہ میں. اس نے کہا میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب بیٹھے ہوئے تھے تنہائی میں، میں نے کہا استاد محترم آپ کے میرے سوا کوئی نہیں بیٹھا، مجھے صرف اتنا بتائیں زہرا حق پہ تھی؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا سیدہ حق پہ تھی. اس کا مسئلہ ہے قضیہ فتق میں خلیفہ حق پہ تھا یا فاطمہ بنت محمد؟ استاد ایک لمحے کے لیے ابھی حدیث کہتا مجھے دیکھا اور کہنے لگا فاطمہ بنت محمد. اس کا پھر خلیفہ نے حق کیوں نہیں دیا؟ ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی سانس بھر کے ابھی حدیث کہتا میرے استاد نے کہا اگر وہ حق دے دیتا سیدہ اگلے دن علی کی خلافت لینے آ جاتی. کیونکہ زہرا کا سوال صرف جگیر کا سوال نہیں تھا، استحقاق کا سوال تھا. اگر وہ استحقاق کی تسلیم کر جاتا، اہل بیت کے رائٹس ہی مان جاتا، تو پھر پہلا حق یہ تھا کہ اگر تم نے اہل بیت کے حقوق مان لیے تو پھر علی کا حق کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ سوال زہرا صرف جگیر فدق نہیں تھا، یہ خلافت علی کا سوال تھا. اس لیے انہوں نے پہلے ہی لمحے پر سوال کو فراموش کر دیا تاکہ یہ اگلا سوال خلافت علی کا نہ آ سکے. اس کی ایک دلیل میرے پاس موجود ہے. میرا سلام ہے اس استاد کو جس نے اپنے شاگرد کے سامنے یہ حق ہوئی کی. اس کا مجھے جواب تاریخ میں ایک جگہ پہ ملا جب ہارون رشید نے امام سے پوچھا 7ویں شہنشاہ سے. اسے اگر میں فدق واپس کرنا چاہوں، اگر میں کرنا چاہوں، میں کر تو نہیں رہا، اگر میں کرنا چاہوں تو مجھے بتا سکتے ہو؟ 7ویں امام موسی کاظم سے پوچھا کہ فدق کا رقبہ کتنا ہے؟ امام نے کہا تو نہیں دے سکتا. حدیث کی جو بھی کتاب اٹھاؤ گے اس میں لکھا ہے، اسے کہا میں دوں گا اگر آپ مجھے رقبہ بتا دیں. امام نے کہا سن، اس کی پہلی حد سمرقند، ایک افریقہ، ایک بحر خضر اور ایک مکہ. اسے دیکھے گا میں نے فدق پوچھا ہے، یہ آپ نے میری حکومت کا رقبہ بتایا. نہ سنیے گا، یہ میری حکومت کا رقبہ ہے. اتنی جگہ جو آپ نے بتائی اس میں اسلامی حکومت ہے میری قائم. میں فدق پوچھ رہا ہوں، آپ حکومت کا رقبہ بتا رہے ہیں. امام نے کہا اصل مطالبہ فدق ہی نہیں تھا، حکومت ہے تیری. اس کا میری اسلامی حکومت کا فدق کے ساتھ کیا تعلق؟ امام نے کہا بھول گیا جس نے چھینا تھا اسے یہ کہہ کے چھینا تھا. ہمیں فدق اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنے مجاہدین کو تنخواہیں دینی ہے، ہمیں جنگی اسلحہ خریدنا ہے، ہمیں لشکر بنانے ہیں. اس کا مطلب تم نے فدق ہم سے چھینا، اس سے گھوڑے خریدے، اس سے تلواریں خریدی، اس سے مجاہدوں کو تنخواہیں دی. پھر وہ جہاں گئے جو رقبہ اسلام میں آتا گیا وہ تیری حکومت میں نہیں آیا، ہماری جگیر میں آیا. کیا کہہ رہے اور اگر آج کوئی سوال کرے کہ فدق کہاں ہے تو جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے، کیا بات ہے. یہ سارا رقبہ فدق کا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب زہرا کا بیٹا آئے گا وہ صرف مدینے میں حکمرانی نہیں کرے گا، ہر اس جگہ پہ جا کے حکمرانی کرے گا جہاں جہاں تک لا الہ الا اللہ پھیل چکا ہے. جہاں اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے وہ ہر زمین مکروز فدق ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مکروز فدق ہے ہر وہ جگہ جہاں جہاں تک آج اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے. جناب سیدہ جب دربار میں آئی ہیں تو سیدہ نے دربار میں آ کے ایسے گفتگو کی جیسے بچوں کو اسلام بتایا جاتا ہے. سیدہ نے پہلے اللہ ان کے درمیان ایسے پڑھا، ایسے اللہ پڑھا اس کے درمیان. میں لے کے آیا تھا خطبہ، میرا دل تھا کہ میں اس خطبے کو مکمل پڑھوں لیکن تفصیلی خطبہ ہے، میں نے اس لیے ان کو کر دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان سے ضرور وصول کیجیے گا اور ضرور وصول کیجیے گا، ضرور اس کو زندگی میں ایک بار پڑھیے گا. جناب سیدہ نے آ کے ان کے سامنے اللہ ایسے پڑھا جیسے یہ اللہ سے واقف ہی نہیں ہے. خطبے کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ پڑھا گیا، توحید پڑھی گئی، توحید کی صفات پڑھی گئی، اللہ کی ذات پڑھی گئی. اللہ کی صفات پہ سیدہ نے ایسے بات کی، مجمع خاموش. اس کے بعد سیدہ خود ایمن کہہ رہی ہے کہ جب جناب سیدہ اپنے گھر سے نکلی تھی تو سیدہ نے ایک چادر بطور مکنا اوڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر پھر ایک چادر اوڑی ہوئی تھی.
یعنی کہ چادر کی بھی چادر تھی سیدہ کے پاس. جو کسائے سیدہ تھی اس کے اوپر بھی ایک چادر تھی. اور کنیزیں کہتی ہیں کہ سیدہ کی چادر جو ہے وہ زمین پہ ایسے خط کر رہی تھی کہ پاؤں کے نشان بھی چادر مٹا رہی تھی. چادر ایسے زمین پہ آ رہی تھی کہ جو سیدہ جہاں سے چل رہی تھی وہ قدموں کے نشان چادر کے ساتھ مٹ رہے تھے. سیدہ آئیں, سیدہ نے آ کے پہلے, میں فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں, سیدہ نے پہلے آ کے ایک ٹھنڈی آہ بھری. یہ آہ مظلوم کی آہ تھی. سیدہ کی آہ میں اتنا اثر تھا پوری مسجد سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. سیدہ اتنے مظلومانہ طریقے سے سیدہ نے پہلی آہ بھری, ایک سسکی لی سیدہ نے. پھر اس کے بعد سیدہ نے اپنے آپ کو صبر کیا, صبر کر کے گفتگو شروع کی, اللہ کی وحدانیت پڑھنی شروع کی. اللہ کی وحدانیت پڑھنے کے بعد سیدہ نے کہا سنیں میں بتاؤں, اللہ نے ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو شرک سے پاک کیا. بی بی علتیں بتا رہی ہے, وجہ بتا رہی ہے, دین کی چیزوں کے واجب ہونے کی علتیں زہرا بیان کر رہی ہے, جبکہ یہ حق تھا تخت پہ بیٹھا خلیفہ بتاتا کہ دین کیا ہے. میں ممبر پہ ذکر کر رہا ہوں اور مجھے مجمع سے ادھر سے کوئی ایک بچہ اٹھے اور وہ کہے رکیے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ممبر کا حق کیا ہے. تو اس بچے کے علم کو دیکھنے سے پہلے لوگ میری نفی کو دیکھیں گے کہ یہ ایک بچہ اسے خاموش کروا رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں, رک جا, مجلس کیسے پڑھتے ہیں. اچھا وہ بیٹھا ہوا ہے خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے اور زہرا کہہ رہی رک میں تجھے بتاتی ہوں دین کیا ہے. یہ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے. سیدہ کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اللہ نے ایمان کے ذریعے دلوں کو شرک سے پاک کیا. اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تکبر کا خاتمہ ہو سکے. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا. اب میں جب سیدہ کا یہ خطبہ پڑھوں تو میں نے کہا تھا کہ اس خطبے کی میں کوشش کرتا تھا کہ پوری شرح اگلی کسی نہ کسی مجلس میں ضرور پڑھوں گا. میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے اس خطبے کی ایک ایک شرح پڑھوں. سیدہ یہ نہیں بتا رہی کہ ہم نے نماز کیوں پڑھی. سیدہ یہ بتا رہی کہ اللہ نے واجب کیوں کی. اچھا یہ کس کو پتا ہے کہ اس نے کیوں واجب کی. نجف شاہ صاحب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم زمین سے اناج لیتے ہیں. عمران بھائی ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہم زمین سے پانی لیتے ہیں, لیکن ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے زمین کیوں بنائی تھی. یہ تب ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یا تو میں خدا ہوں اور یا اس نے مجھے بتایا ہے کہ کیوں بنائی ہے. سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نماز کیوں پڑھی. سیدہ کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اللہ نے واجب کیوں کی. اتنے دشمنوں میں سے ایک زبان نہیں بولی کہ تو نبی نہیں ہے, تو رسول نہیں ہے, تیرے اوپر تو وحی نہیں آتی, تو کیسے بتا رہی ہے کہ کیوں واجب کی. خاموش ہو کے ان کا سننا اس بات کی دلیل ہے. انہیں پتا تھا کہ اس سے ہی پتا ہے کہ کیوں واجب کی, اس سے ہی پتا ہے کہ کیوں واجب کی. کہ میں بتاتی ہوں کہ اللہ نے نماز کیوں واجب کی. اس لیے واجب کی کہ تاکہ تکبر کا خاتمہ ہو. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ دلوں کو خلوص سے بھر سکے. جی ایک ایک عبادت. اللہ نے زکات کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے مالوں کو پاک کر سکے. اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ امت کا اتحاد زمانے کو دکھا سکے. یہ کہنے کے بعد اگلے دو جملے سنا, پوری عبادات کی ایک لمبی فہرست ہے, آخری دو جملے سنا. نے کہا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم اطاعت پروردگار کر سکو. اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ امت میں نظام آ سکے. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے بتایا کہ ہماری امامت بھی واجب ہے, ہماری اطاعت بھی واجب ہے. بی بی جب دربار میں کھڑی بول رہی تھی سب خاموش ہو گئے. بی بی دربار میں خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہی تھی ہماری امامت بھی واجب ہے, ہماری اطاعت بھی واجب ہے, یعنی علی ولی اللہ بھی واجب ہے, ہماری بات کی اطاعت بھی واجب ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسی بی بی نے کہا, جس نے کہا ہماری اطاعت واجب ہے اور ہماری امامت واجب ہے, جس کی اطاعت واجب تھی وہ کہہ رہی تھی فتح میرا ہے, اور جس کی امامت واجب تھی وہ گواہی دے رہا تھا فتح کس کا ہے. امت نے خطبہ سنا ہے لیکن آثار محمد نے واجب کو نہ مانا. بی بی نے کہتے زمانے کو بتا دیا کہ تم نے ہماری امامت دیکھی ہے, مانی نہیں ہے, تم نے ہماری اطاعت سنی ہے, مانی نہیں. کیا کہا بی بی نے؟ ایمان کو اس لیے بھیجا تھا کہ شرک سے پاک. آج کوئی بندہ مجھے کوئی مولوی سر پہ قرآن رکھ کے میری اس تقریر کے بعد جواب ریکارڈ کروائے کہ نہیں سیدہ کی یہ تعویل معاذ اللہ غلط تھی. سب کہیں گے ہاں یہی ہے, شرک سے پاک کیا, تکبر کے خاتمے کے لیے نماز, خلوص کے لیے روزہ, مال کی پاکیزگی کے لیے زکات, امت کے اتحاد کا نام حج. جب ساری چیزیں تم نے مان لی کہ زہرا نے ساری چیزیں سچ کہیں, تو بی بی نے کہا ہے کہ ہماری امامت, تمہاری نہیں. جھگڑا ختم. سیدہ کا خطبہ نہیں ہے, علی کی ولایت کا دفاع ہے. ہماری امامت کو واجب کیا. اگر وہ تھا تو سیدہ جملہ ایک خطبے میں دے دیتی, تمہاری خلافت کو اس لیے واجب کیا. بی بی نے کہا ہماری امامت کو واجب کیا.
یعنی کہ امامت ہماری حق ہے، اطاعت بھی ہماری حق ہے۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے پھر جب اپنے گھر کا تعارف کروا دیا، اللہ کی عبادات کے واجب ہونے کی علتیں بیان کر دی، نبیوں کی بعثت اور رسالت کے مقصد کو بیان کر دیا، مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھ دیے کہ میرے شوہر نے اسلام کے لیے کیا کیا کیا، میرے خاندان نے اسلام کے لیے کیا کیا کیا۔ یہاں پہلے بی بی نے پروردگار کا تعارف کروایا، نبیوں کا تعارف کروایا، اپنے بابا کا تعارف کروایا، اپنے شوہر کا تعارف کروایا، دین کی علتیں بتانے کے بعد اب بی بی نے دربار میں ایک نگاہ دوڑائی، نگاہ دوڑا کے بی بی کا جملہ نہ ہو، میں زبان کاٹ دوں آئندہ ممبر پہ نہ ہو۔ بی بی نے کہا اے عرب کے گندے جوڑوں سے پانی پینے والوں کو بلا۔ کیا بات کیا بات ہے قبلہ آپ کی، اے نجاست خورو، تم کیا تھے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ سامنے بیٹھے ہوئے سر جھک گئے، ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں تھے، تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، میرے پاپا نے تمہیں اللہ کا تعارف کرایا۔ امیر المومنین یہ کھڑے، ایسے کون علی پڑھے گا؟ کائنات کی ہر زبان قربان کروں زہرا تیرے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پہ یوں علی کھڑے اور بی بی دیکھ گئی، تم میدانوں سے بھاگتے تھے، اس نے تمہیں بچایا۔ یہ جملے خطبے میں موجود ہیں، میدانوں میں پیٹ دکھا کے بھاگتے تھے، ہر کافر کی حلق میں ہاتھ اس نے ڈالا، یہ موت سے کھیل کھیل کے تمہیں زندگیاں دیتا رہا۔ کون پڑھے گا ایسے علی؟ کون پڑھے گا ایسے علی اور ولی اللہ؟ کیا بات ہے قبلہ آپ کی۔ یوں امیر المومنین کو کھڑا کر کے بی بی نے علی کا تعارف، اس نے تمہاری، اس کی تلوار نے تمہیں یہ دیا، تم اپنے اونٹوں کے کوہانوں میں گردنیں دے کے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے تمہیں فخر سے سر اٹھا کے چلنا سکھایا۔ کیا بات، تم رہ جاتے کفر کی بستیوں میں اگر یہ اسلام کو صبح نہ دیتا۔ یہ احتجاج سیدہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ تبرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا سیدہ نے تعارف کروایا امیر المومنین کا، ان کے خاندان کے تعارف کروائے، ان کے باپ دادا کے بارے میں بتا۔ صرف خطبہ یہاں بنا رکا، پھر بی بی یہاں سے گھر گئی ہے، اور گھر جانے کے بعد پھر انصار کی خواتین بی بی کے پاس گھر آئی ہیں۔ پھر بی بی نے خطبے کا اگلا حصہ ان خواتین کو کہا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ بی بی نے کہا جاؤ جا کے اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو بتا دینا کہ تم نے جہنم خرید لی ہے۔ میں نے جو خطبہ سینڈ کیا ہے اس کے اندر وہ انصار کی خواتین کا خطاب ہے۔ میں نے کہا جاؤ جا کے اپنے گھر میں اپنے مردوں کو بتا دینا کہ تم جہنم خرید چکے ہو۔ اگلا جملہ بی بی نے کیا کہا، کس سے مخاطب تھی بی بی؟ آج کے دور کے مسلمانوں سے، وہ لوگ جو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نبی کے جانشین ہیں۔ بی بی ان سے کہہ رہی تھی اب تمہاری رسی ڈھیلی ہے، اب تم سے حشر کے دن سوال کریں گے، اب تم سے ہمارا پروردگار حساب لے گا، ان قریب تم ذلت میں چلے جاؤ گے۔ اور وہ زہرا ما کانا ما یکونا، جو جانتی تھی جو ہو چکا اور جو یہ بھی جانتی ہے جو ہوگا، وہ کہہ رہی ہے کہ اب تمہارے لیے اس دنیا میں کہیں بھی امان نہیں ہے، میری آہ میری بد دعا تمہارا پیچھا کرے گی۔